السلام علیکم دوستوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا سیشن ہوا 4 مہینے بعد. اس سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انجینئر صاحب کا پبلک سیشن جو ہوا اس میں کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ نے غور نہ کری ہوں، میں اس بارے میں بات کروں گا. کیونکہ انجینئر صاحب نے جو کچھ اپنے بیان میں کہا اور لگ بھگ 4 مہینے بعد سیشن کا ہونا، تو اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ الگ الگ چینلز پر اپلوڈ ہوئی. تو میں چاہوں گا کہ جو باتیں ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی وہ ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انجینئر صاحب کے باہر آنے سے اور پھر جیلم اکیڈمی کے کھلنے کی اناؤنسمنٹ سے ہی فرقہ پرست لوگ، بگز رکھنے والے لوگ، یہ سبھی بہت پریشان ہو گئے تھے اور طرح طرح کی ویڈیوز بنا کر، دھمکیاں لگا کر کوشش کر رہے تھے کہ یہ سیشن نہ ہو یا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو. لیکن الحمدللہ سب کچھ بہت ہی بہترین طریقے سے مکمل ہوا اور انجینئر صاحب نے بہت ہی بہترین انداز سے خطاب کیا اور ساتھ ہی بہت اچھا بیان بھی کیا الحمدللہ. دراصل بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے جیل میں جانے کے بعد سے اور ابھی تک کچھ لوگوں کا اعتراض تھا کہ کہاں ہیں 3 ملین فالوور، ایک بھی بچانے نہیں آیا. قیصر رجا کا کہنا تھا کہ یہ سارے باٹس ہیں. اور ابھی ریسنٹلی اشرف علی جلالی کی دھمکی اور ساتھ ہی پھر ان کے وکیل کی بھی دھمکی کہ ہم جیلم اکیڈمی کو نہیں کھلنے دیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کیا تھا؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ انجینئر صاحب کی دعوت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب انہوں نے پہلے تو ہزاروں کوششیں کری انجینئر صاحب کو کبھی یہودی ایجنٹ بولنا، کبھی قادیانی بولنا، کبھی گمراہ شخص بولنا، اور پھر اس سب سے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے مرڈر اٹیمپٹس کروائے. جب اس سے بھی کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے 295C کا سہارا لیا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ساری کوششیں بیکار ہوئیں تو انہوں نے ایک نئی ٹرک اپنائی. اب انہوں نے انجینئر صاحب کو چھوڑ کے ان کے سننے والے یا ان کے اسٹوڈنٹس، فالوورز، ان کو ٹارگٹ کیا. وہ ایسے کہ سب سے پہلے تو سمر عباس قادری کہتے ہیں کہ کہاں ہے 3 ملین فالوورز، ایک بھی نہیں نکلا. پھر دوسرا قیصر رجا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے باٹس ہیں. شاید انجینئر صاحب گرفتار ہوئے اور کوئی بھی نہیں نکلا تو یہ سارے فیک ہیں یا باٹس ہیں. اور پھر ابھی ریسنٹلی جب انجینئر صاحب کی جیلم اکیڈمی کی کھلنے کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تو اس کے بعد جو مخالفین کے وکیل ہیں ان کا یہ بولنا کہ ہم اکیڈمی نہیں کھلنے دیں گے. مطلب کہ جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسی نہ کسی طرح کنفیوز ہو جائیں. ان کو خود کو پتا تھا کہ اکیڈمی تو کھلے گی اور اکیڈمی کو کھلنے سے یہ روک نہیں سکتے، لیکن ان کا یہ بیان دینا وہ سب اس لیے تھا کہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جائیں اور سوچیں کہ چلو یار ابھی تو شاید کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، انشاءاللہ پھر آگے کبھی جائیں گے نیکسٹ سیشن میں. اب وہ یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ جب انجینئر صاحب کا سیشن ہو تو یا تو اس میں جو ہے اسٹوڈنٹس جائیں نارمل تعداد میں جیسے کہ پہلے جاتے تھے، یا پھر اور کم تعداد میں جائیں، تاکہ پھر یہ لوگ بول سکیں اپنے اس کلیم کے بارے میں کہ دیکھو ہم نے جو کلیم کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں صحیح تھا. کیونکہ انجینئر صاحب کے جیل سے واپس آنے کے بعد میں جو پہلا سیشن ہوا اس میں کچھ بھی خاص نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ان کا یہ سارا پلان فیل ہو گیا. دراصل جب انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ انجینئر صاحب کو تو روک نہیں سکتے تو ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس دعوت کی پاپولیرٹی کو کم کیا جائے، اس کو ڈیفیم کیا جائے. اور اس کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ بولا جائے کہ ان کی 3 ملین فالوورز جو ہیں وہ فیک ہیں یا باٹس ہیں. اور پھر جو اکیڈمی میں پہلا سیشن ہونے والا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ دھمکیاں لگائی جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد کم سے کم وہاں پہنچے. لیکن ہوا بالکل الٹ. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جس طریقے سے اسٹوڈنٹس پہنچے، رات کو 3 بجے ہی اسٹوڈنٹس وہاں اکیڈمی کے باہر پہنچ گئے اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اتنی تعداد میں اسٹوڈنٹس کا پہنچنا، انجینئر صاحب سے یہ محبت، یہ سب دیکھ کے اب یہ سبھی لوگوں کی بولتی بند ہو گئی ہے. اس تعداد کو دیکھ کے ان کو یہ تو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ انجینئر صاحب کی کتنی پاپولیرٹی ہے ایز کمپیئر ٹو جو آج کے مولوی اور مفتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا اگزامپل سیٹ ہوا ہے جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں سمر عباس قادری اور قیصر رجا صاحب سے، کہ جس بندے کے 3 ملین سے زیادہ فالوورز ہوں اور اس بندے کے اریسٹ ہونے پر بھی ان کی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی ہردنگ نہ بچائے، کوئی کچھ نہ کرے اور صرف سوشل میڈیا پر آواز اٹھائے، یہ ایک بہت بڑا اگزامپل سیٹ ہوا ہے.
कैसर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा था कि अगर आप अरेस्ट होते तो 1000-1500 बंदे तो निकल ही जाते हुड़दंग मचाने, तोड़ फोड़ करने। और मैं बिल्कुल यही कहता हूँ कि ये फिरका परस्त मौलवी या इन जैसे लोग अगर 500 बंदे भी इनको फॉलो करने वाले हों तो जरा से भी छोटा सा भी कुछ इश्यू हो जाए तो वो सड़कों पर निकल पड़ते हैं तोड़ फोड़ करने। तो कैसर साहब, आई टोटली अग्री विद यू। कोई और होता इंजीनियर साहब की जगह तो बहुत बवाल देखने को मिलता, लेकिन इंजीनियर साहब ने तरबियत ही ऐसी करी है स्टूडेंट्स की, और ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है। और मुझे तो पूरी उम्मीद थी, और मैंने 3 महीने पहले जब इंजीनियर साहब अरेस्ट हुए थे तभी वीडियो में बोल दिया था कि अब जो दावत की स्पीड है ना वो डबल हो जानी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरीके से शर में से खैर निकालता है। वो इंजीनियर साहब ने बताया ना इस बयान में कि जो खादिम रिजवी साहब ने कहा था कि वह दिया जानदा केड़ा अदब, और फिर उसके रीबटल में इंजीनियर साहब ने जो बयान दिए उन बयानों से ही मुतासिर होकर हाफिज ताहिर अय्यूबी साहब इंजीनियर साहब से जुड़े। इससे पहले वो खादिम रिजवी साहब के साथ ही होते थे। और फिर ये देखो, हाफिज ताहिर अय्यूबी और उनकी टीम ने ही 295C जैसे केस में भी इंजीनियर साहब को बेल करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला तो ऐसे ही शर में से खैर निकालता है। बाकी हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको सही राह पर चलने वाला बनाए, आमीन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक उम्मा मुस्लिम से जुड़ें। दुआओं की दरख्वास्त है आप सभी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।